الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جنہوں نے انسانی کیفیات کو علم وحی کی روشنی میں پہچانا، پرکھا اور اس کا حل امت کو بتایا ہے۔
رحمت البخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین عظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، محدثین عظام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں انسان کو درپیش مسائل کو سمجھتے رہے اور اس کا حل بتاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ ہم بات کر رہے تھے کہ انسان مایوس کیوں ہوتا ہے۔ سوال ہمارا یہ تھا کہ مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ انسان مایوس اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے جو خود بھی نا امید ہیں اور لوگوں کو بھی نا امید کرتے ہیں، اور قلت صبر کا نہ ہونا اور نتائج کے حصول میں بہت جلد بازی سے کام لینا، ایسے ہی دنیا سے حد سے زیادہ وابستگی، نعمتوں کے حصول میں بہت زیادہ جلد بازی، اور آگے سے آگے بڑھتے رہنے کی خواہش اور چاہت، جب کسی بھی بات پر زد پڑتی ہے تو انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ نا امید ہونے والا وہ شخص، اس کے اسباب کیا ہیں وہ تو ہم نے سنے، لیکن اس کے نقصانات کیا ہے، نقصانات کو جاننے کے بعد اس کا حل کیا ہے، اس کی طرف ہم اپنی بات کو لے کر چلیں گے۔ عزیزان گرامی، جب ایک مسلمان نا امید ہوتا ہے، اور نا امید ہونا شریعہ اسلامیہ میں وہ کسی بھی اعتبار سے فائدہ مند نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں اس کو قرآن مجید میں بیان کیا، جس کی ابھی ہم نے تلاوت کی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے اللہ کے بندو، رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوئیے گا۔ اگر کچھ غلط ہو چکا ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ سبب یہ ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اس کے رحمت کے دامن میں پناہ لیجئے اور اس کی صفت غفور الرحیم سے بھرپور مستفید ہوئیے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور ہمیں اس بات کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ جب انسان ان تعلیمات کو چھوڑتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایسی ڈگر پر چل نکلتا ہے، ایسے راستے پر چل نکلتا ہے جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ ایک مومن جتنی بھی تکلیفیں اور مصائب اور اس کو پریشانیاں پہنچتی ہیں، وہ ہمیشہ نجات کے راستے اور متزلزل ہونے کے راستوں سے بچتا ہے اور نجات کے راستوں پہ چلتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جو گمراہی کی طرف جا رہا ہے، وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ، کہ وہ قومیں، وہ لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں، وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ گویا کہ نا امید ہونا راہ راست سے ہٹنے کی طرف ایک قدم ہے، جو اس انسان نا امیدی کی دلدل میں جیسے جیسے پھنستا چلا جائے گا، وہ گمراہی کے راستے میں مزید آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ دوسرا نقصان یہ ہے
کہ ایک مسلمان وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی کرتا ہے. انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ نے واضح طور پر حکم فرمایا کہ اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. انسان کو جب اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہو پھر اس کی رحمت سے نا امید ہو، ایک مسلمان ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہا. اللہ تعالیٰ بالکل دو ٹوک کہتے ہیں ایسا نہ کرنا، نا امیدی کو اختیار نہ کرنا. اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ پر ہر چیز پر رحمت کو لکھ رکھا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے جو نمایاں پہلو ہے اس کو تمام تر چیزوں پر مقدم رکھنا ہے. جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے تو پھر ایک مسلمان رحمت سے نا امید ہو کر، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نافرمانی اور اس کی تکذیب کرتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا ہم آپ کو نا امید یا مایوس نہیں ہونے دیں گے، آپ نے خود بھی نہیں ہونا، پھر انسان تکذیب کیوں کرتے؟ عزیزان گرامی، اسی طرح تیسرا نقصان ایک مسلمان کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے اذکار، عبادات، تعلق باللہ کو کمزور کر بیٹھتا ہے. اپنے معاملات کو جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو کمزور کر بیٹھتا ہے. ایک انسان ہمیشہ اپنے اللہ سے امیدوار رہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ ملے گا، اور یہ عام روٹین میں بھی یہی اصول اور قاعدہ ہے. جب انسان کسی سے امید وابستہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے جو میں چاہ رہا ہوں مجھے ملے گا. اگر وہ یہ سوچ لے کہ جو میں مانگ رہا ہوں، جو میری امیدیں اس سے وابستہ ہیں وہ پوری نہیں ہونے والی، میرا نہیں خیال کہ وہ بندہ اس سے وابستہ رہے گا. ایسے ہی رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ انسان وابستہ رہتا ہے، امیدوں کو باندھے رکھتا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے. سبب کیا ہے کہ اس کی امیدوں کا محور مرکز وہ رب کی ذات ہے. وہ چاہتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں وہ مل کر رہے گا. جب سچی بات ہے کہ وہ جب ان امیدوں کو توڑتا ہے، نا امید ہوتا ہے، تو پھر اس کا وہ تعلق باللہ نہیں رہتا. سچی بات ہے کہ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے خود سنا. ایک صاحب کو جن کی زندگی میں کچھ مصائب اور پریشانیاں تھیں، کوئی شک نہیں وہ تسلسل تھا، اور میں ان کی پرسنل لائف کو، زندگی کو جانتا تھا. اور یقینی بات، جیسے ہم نے گزشتہ جو میں ذکر کیا کہ مایوسی پیدا ہوتی ہے جب انسان بہت آگے بڑھتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ میرے وہ جو مجھ پر مصائب اور تکلیفیں آ رہی ہیں وہ میری ذاتی زندگی کی وجہ سے ہیں. ما اصاب من مصیبت بما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتے ہیں، حکم قال اللہ فرماتے ہیں یہ جو مصیبتیں آتی وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اب معاملات ایسے ڈسٹرب کر رکھے ہیں کہ مصیبتیں، پریشانی. اب وہ وقت آ گیا ہے، ان کی زندگی کا وہ موڑ پہ آ کے کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب دعا مانگتا ہی نہیں، کیونکہ جو ہونا وہ تو ہو ہی جائے. اب میں تو اس طرح کی باتیں سوچتا ہی نہیں. اتنی پریشانی زندگی دیکھی ہے ساری زندگی میں، اب اگر جو بھی ہوگا دیکھی جائے. یہ ہے وہ نا امیدی کا نقصان. انسان اپنے رب سے وہ ذکر کرے گا، اس کا نام لے گا، نا امید ہوگا، اس لیے بس مجھے حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ صبح و شام کے جو اذکار اگر وہ انسان کرتا ہے تو وہ کرنے ہیں، اور بس مجھے یقین وہ جو ذکر و اذکار تعلق باللہ کا جو مزہ ہے، جس کی جو حلاوت ہے، حلاوت الایمان ہے، انسان اس سے محروم ہو جائے. تو عزیزان گرامی، ایک مسلمان نقصان دیکھتا ہے کہ نا امیدی ہے، نا امیدی سے اللہ سے تعلق انسان کمزور کر بیٹھتا ہے. نقصانات میں آخری نقصان جس کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر بیٹھتا ہے، اس سے غلط ہوتا ہے، تو اللہ سے نا امید بھی ہوتا ہے. یہ کون سا معفن ہے؟ پھر وہ گناہوں میں مزید آگے بڑھتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. جیسے ہم نے گزشتہ جو میں مثال دی تھی وہ 100 بندوں کے قاتل کی، جب 99 کیے
تو اس کا مسئلہ یہی تھا، اس کو یہی کہا گیا تھا اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ایک نہیں کرتا، تو نے اتنے زیادہ کر دی، اس نے وہ اس کو بھی کر دی. نا امید شخص تھا، نا امید تھی، اس پر کوٹ کوٹ کر بھر چکی تھی. نقصان یہ ہوا اس کا جو گناہوں کا سلسلہ تھا وہ دراز سے دراز ہوتا چلا گیا. جیسے ہی اس کو یہ احساس دلایا گیا کہ اللہ کے بندے نا امید نہیں ہوتے، اللہ کے دربار پہ آؤ تو صحیح، اس سے نہیں کون سے کسی سے پوچھ کے پرمیشن لینی پڑتی اس کو، وہ کن فیکون کی طاقت کا مالک ہے، اس نے ایسے ہی آپ کے ساتھ معاملے کر لینے ہیں. تو عزیزان گرامی، ایک مسلمان معاصی سیئات پر استمرار اور مداومت اختیار کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے اللہ کی معصیت کو، نافرمانی کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نا امید ہے پتہ نہیں معاف ہوگا. تو عزیزان گرامی، وہ انسان کے روزمرہ کے معاملات اور امور ہوں، اس کی بدنی اور اس کی روحانی عبادت جو اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی وہ ہو، یا اس کے گناہوں کے اور نیکیوں کے معاملات ہوں، انسان کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے مایوس نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو اس کے نقصان ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی اعتبار سے اس کو اون نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، یہ مایوسی جب پیدا ہوتی ہے تو انسان اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مایوسی کو دور کرنے کے مختلف طریقے ہمارے سامنے ہیں. مایوسی کو دور کیسے کریں، اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان جو الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کے غیب پر ایمان رکھتا ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، تقدیر کے خیر اور شر کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ ہماری صفت اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی. تو عزیزان گرامی، جب ایک مسلمان اللہ پر، اس کی ذات پر، غیب پر ایمان لے آتا ہے تو وہ مسلمان اللہ کی صفات پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے کہ اس کی صفت ہے وہ رحمان الرحیم ہے، وہ غفور الودود ہے، وہ رب الرحمن الرحیم ہے، وہ محبت کرنے والی ذات ہے، تو انسانوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی. عزیزان گرامی، جو پوری دنیا سے زیادہ انسان کو محبت کرنے والا میرا رب ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک مسلمان کو، ایک اپنے بندے کو ایسے ہی اس کو چھوڑ دے؟ یہ ممکن نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہر وہ شخص جو دھکار دیا گیا دیگر جگہوں سے، اس کو مصیبت میں ایک ہی در ملتا ہے، وہ اللہ کا در ہے، جہاں انسان اپنی بات کو کھل کے کر سکتا بغیر کسی ٹینشن. اور وہی وہ در ہے جہاں انسان اپنے معاملات اور مسائل اور مصائب کو رکھتا ہے، اپنے رب سے مشاورت کرتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان مایوسی سے نکل کر اپنے رب کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے حل یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر جہاں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہاں پر ہمیں اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ رحمان الرحیم بھی ہے، وہ انسان کو کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. عزیزان گرامی، دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ تقدیر کے فیصلوں پر ایمان رکھتا ہے. تقدیر کے فیصلے وہ اللہ کے اندازے ہیں جو 100% سے بھی زیادہ صحیح اور پرفیکٹ ہے، وہ ہمارے بارے میں. اور عزیزان گرامی، تقدیر کے بارے میں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تقدیر پر انسان کو زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات تقدیر کو اس پر ایمان رکھنے کے حوالے سے، ایک مسلمان، ایک انسان وہ مستقبل کے معاملات کو دیکھ کر ایک اندازہ لگاتا ہے، اور وہ سوچتا اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق، اپنی گزشتہ زندگی کے تجربے کے مطابق وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہو سکتا ہے اور کیا نہیں صحیح ہو سکتا. یہ ایک ایسا اندازہ ہے جو صحیح اور غلط کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو اندازہ لگایا وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری ناقص معلومات ناقص ہے. اس ناقص معلومات پر جب ہم اندازہ لگائیں گے تو اندازہ بھی ناقص ہوگا، یقینی بات ہے.
لیکن ہماری زندگی کے بارے میں اللہ نے ایک اندازہ لگا رکھا ہے. جب اللہ کی معلومات کامل اور اکمل ہے تو اس کا اندازہ بھی کامل اور اکمل ہوگا، جس کو تقدیر کہا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی، جب ہم خود اپنے بارے میں اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، مستقبل کے پلان کر رہے ہوتے ہیں، تو 100% سے بھی آگے بڑھ کر سوچتے ہیں کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جب ہم اپنے بارے میں خود فیصلہ کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرا مالک ملک، میرا خالق، ہم سب کا پالنے والا، ہم سب سے محبت کرنے والا، وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دے وہ واللہ العظیم کبھی بھی خیر سے خالی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ یقین کر لیا جائے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہوگا وہی میرا اللہ چاہے. ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہونے والا، اس لیے وہی چاہے جو ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ چاہ رہا ہے. اس لیے ان اللہ کان علیما حکیما، وہ اللہ جو فیصلے ہمارے بارے میں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ علیما، وہ اللہ جانتے ہیں. حکیمہ، اس کی حکمت کیا ہے میرا رب جانتا ہے. ہمیں اس بارے میں کوئی بحث نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان اللہ کان علیما حکیما، میرا اللہ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اپنے معاملات کی حکمتیں وہ میرا اللہ جانتا ہے. اس لیے تقدیر کے فیصلوں پر جب انسان کو ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ جو تقدیر کا فیصلہ ہے ہمیں قبول. اور عزیزان گرامی، سچی بات کیا ہے کہ ہمیں قبول کرنا ہی پڑے گا. اللہ سے لڑ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذلک. اس لیے اگر انسان دل کی خوشی سے کر لے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نا امید نہیں ہوگا، نا امید نہیں ہوگا، وہ اللہ سے جڑا رہے گا، کیونکہ تقدیر کے فیصلوں کا ہمیں کون سا پتہ ہے. اس لیے ہم اس جڑے رہیں گے اللہ سے کہ پیارے مالک ہم تو سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات کو درست فرما دیجیے. اور عزیزان گرامی، تیسری بات یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ نا امیدی اور مایوسی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک بات بہت اہم وہ یہ ہے کہ جب بھی مصائب اور پریشانیاں آئیں تو وہ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے، کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہ لیئوس کفور، انتہائی نا امید ہوتا ہے، کہتا بس ختم ہو گیا سب کچھ، ہمیشہ مندے ہی ہیں، ہم بالکل ختم ہو چکے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر اس کی پھرتیاں دیکھنے والی ہیں، پھر اس کا خرچ کرنا، اس کے پھر معاملات، اس کا پھر وہ رجحان، پھر وہ دیکھنے والا ہے کہ وہ ہوا کا رخ انسان دیکھتا ہے ظاہری معاملات سے، پھر اس کا رخ دیکھنے والا ہوتا ہے. پھر وہ نہیں سمجھتا کہ میں جس سے نا امید ہو رہا تھا اب اسی نے دیا، اس کو کچھ شکریہ ادا کر لوں، اس کے کہنے کے مطابق ہی کچھ معاملات کر لوں، پھر اس کو کچھ سلجھا ہی نہیں دیتا. لفرح فخور، پھر وہ اتراتا ہے، اپنے آپ کو پھرتیوں میں رکھتا ہے، اس کو پھر وہ پکڑا نہیں جاتا. عزیزان گرامی، بات یہی ہے کہ ایک مسلمان کو خوشی ملتی ہے وہ صبر شکر کرتا ہے، اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. ایک مسلمان کی ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے. اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ حل کے طرف ہم جاتے ہوئے اگلے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں. ایک مسلمان کسی کے پاس، یہ انسان کسی کے پاس، ظاہری اگر ہم بات کو دیکھیں تو کسی کے پاس بھی جاتا ہے تو وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ وہ کچھ چیز کسی سے طلب کرتا ہے، جب تک وہ اس امید اور یقین کے ساتھ نہیں جا رہا کہ یہاں سے ملنی ہے تب تک وہ یہاں جاتا ہی نہیں. ہمیں تو یہ بات کہی جاتی ہے آپ کو ایک پینسل چاہیے اور کسی کے یہاں لگی ہوئی ہے، اس کو سامنے نظر آ رہی ہے، آپ اس سے نہ مانگیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ بندہ فوری آپ کو نکال دے گا.
اور یہ تعلق ہمارا دنیا میں سب سے زیادہ اگر مضبوط ہو سکتا تو اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اس کے خزانے بے بہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا کے لوگ مجھ سے مانگنے آئے، میں سب کو دوں، سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے جتنا بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ تو وہ اللہ کے خزانے جب بے بہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں اللہ دیں گے، ہم لے کے آئیں گے؟ اللہ ضرور دیں گے، نا امید نہیں کریں گے۔ ہاں اس کے دینے کا سٹائل کیا ہے؟ وہ اللہ پھر وہی بات، ان اللہ کان علیما حکیما، وہ وہی جانتا اس نے کیسے دینا، وہ حکمت بھی وہی جانتا ہے۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ انسان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے پاس جب میرا بندہ آتا ہے مجھے اس کو خالی ہاتھ لٹاتے ہی شرم آتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالعجابہ، جب تم اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ یہ دعا قبول ہو ہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہماری دعا قبول نہ ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دعاء من قلب غافل۔ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور لوگوں جان لو اللہ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتے جو غافل دل کے ساتھ آتا ہے، جو صرف دعائیں پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا نہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، توجہ کہیں اور ہے، وہ اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے اپنی عرضی لے کر، پہلے تیاری کرتا ہے، سوچتا ہے، اور اس کے دربار کے، اس کے آفس کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے دربار میں آئے ہیں، وہ احکم الحاکمین کے دربار میں آئے ہیں۔ انسان اللہ کے دربار میں آ کر جھکا پڑا ہے، سجدے میں چلا گیا ہے، رکوع میں ہے، قیام میں ہے، اور اس کی توجہ ہوئی نہ، تو لا یستجیب دعاء من قلب غافل، اللہ ایسے غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہمیں نا امیدی سے حل چاہیے تو پھر ہمیں ان اسباب کو، اس حل کی طرف ہمیں جانا پڑے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی زبانی بیان فرمایا۔ حل یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے مروی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انا عند ظن بی عبدی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ میرا بندہ جب کہتا ہے نا کہ یہ کام ہوگا تو وہ ہوگا، اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہو، جیسا وہ سوچتا ہے میں ویسا ہی ہوں۔ ساتھ ہی فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ محفل میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، میں اللہ اپنے نورانی فرشتوں میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَى بِشِبْرٍ، اگر وہ میری طرف ایک بلشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک بازو بڑھتا ہوں، ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، میری طرف آتا ہے پیدل چل کے، میں دوڑ کے آتا ہوں اپنے بندے کو لینے کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کی عزت نفس کو مزید بلند کرنے کے لیے، اور اس کو محبت کے اور رحمت کے، محبت اور رحمت کے دامن میں لپیٹنے کے لیے میں اس کے بعد کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات یاد کر لیجئے، اللہ سے جب انسان جو گمان رکھ لیتا ہے، پھر وہ گمان ایسا ہے کہ جو اسی کے مطابق اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہمارا گمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی کچھ باتیں، کچھ واقعات، کچھ ان کے احوال ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ایوب رضی اللہ علیہ السلام، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیے، جیسے ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں رکھا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، رحمان الرحیم تو تو ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے تکلیف کو ختم کر دے، ختم کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ پیارے اللہ آپ جانتے ہیں، میری تکلیف میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر مجھے نہیں پتا، مجھے بس اتنا پتا، ایک ہی بات کا پتا ہے، میرا دل ایک ہی بات کی گواہی دے رہا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ربا تو رحمان الرحیم ہے، میرے اللہ تو سب سے بڑا ہے، وہ معاملات ہونے نہیں ہونے مجھے نہیں پتا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔
اور عزیزان گرامی، اللہ سے انسان نا امید نہیں ہوتا، بلکہ اس پر اعتماد کیجئے جیسے زکریا علیہ السلام نے اعتماد کیا۔ اور بڑھاپا صورتحال ایسی ہے کہ ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، اور اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا سورۃ مریم کے شروع میں کہ ان کے داڑھی کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، لیکن وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہو رہے۔ اور ایک ہی بات ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، میرے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ دنیا کے سارے معاملات اکیلا کیسے کروں؟ میرے اللہ مجھے اپنی لائف میں اکیلا نہ چھوڑنا، میرا وارث مجھے دے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ جوان تھے، ان کی بیوی اور وہ جوان تھے، اس وقت بھی ظاہری اسباب نہیں تھے اولاد کے۔ جب بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں تو وہ اس وقت تو ظاہری اسباب ان لوگوں کے بھی نہیں رہتے جو جوانی میں جن کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نا امیدی نہیں ہے۔ رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کے گمان کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، اور اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اور عزیزان گرامی، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہاں پہنچ چکے۔ اب وہاں دیکھا جائے فرعون کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ وہی فرعون ہے جس کے گھر میں پلے بڑے تھے، اور اس نے وہ احسان جتلایا کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا۔ یہ وہی دربار ہے جہاں پر ان کا بندہ مار کے وہاں سے نکلے تھے اور بھاگ کے نکلے تھے، وہی دربار تھا، لیکن اللہ کی رحمت پر مکمل یقین، اللہ کی طرف سے مکمل حمایت اور اس کی رحمت کے بھروسے یہاں پر کھڑے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ کا پلہ مضبوطی سے تھام لیجیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی اس وقت کے بادشاہ کی آگ کے سامنے تھاما تھا۔ ایک ہی بات ہے، میرے اللہ جو تو فیصلہ کرے گا وہ مجھے منظور۔ بس فرشتے آ رہے ہیں، دیگر لوگ آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اب اللہ جانتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اللہ نے کہا سلام القول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ تو نے ٹھنڈی ہونا ہے، اور آگ کی جو صفت ہے جلانا، اللہ نے وہ صفت ہی ختم کر دی، بات ہی ختم۔ آگ جل رہی ہے، پانی ڈالا جائے آگ بجھ جاتی ہے، یہ نارمل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تو نے یقین کس پہ کیا؟ اس ذات پر جو کن فیکون کی طاقت کا مالک ہے، تو میری وہ صفت، میری وہ طاقت ہے کہ آگ کو جلانے کی طاقت میں نے دی تھی، آج میں اللہ اس کی طاقت کو لے رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ایک مسلمان، اس کو اللہ نے یہ حوصلہ دے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ کے بندو کون ہے جو تمہاری مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں میں تمہاری بات کو سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ کون ہے جو تمہارے دکھ اور مصیبتوں کو ختم کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یقیناً وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ان ساری باتوں کو، ایمان اور قدر کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ بات بھی انسان کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جائز اسباب اختیار کرنا یہ اسلامی شریعہ کا مزاج بھی ہے، اور اس کو اختیار بھی کرنا چاہیے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، یوسف کو گھومے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، کئی سال گزرنے کے بعد اس کا چھوٹا بھائی وہ بھی گم ہو چکا ہے، لیکن یعقوب کیا فرماتے ہیں؟ جو میرے بیٹو اس دونوں کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ یہ ہے ظاہری اسباب۔ دیکھا جائے تو یوسف کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن ظاہری اسباب پھر بھی اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہری اسباب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اس پر تکیہ کر لے۔ ساتھ ہی فرمایا انہ لا یئس من روح اللہ، اللہ کے بندو، کبھی کو میرے بیٹو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے گا۔ ظاہری اسباب اختیار کرے، لیکن بنیاد پھر بھی انسان کی اللہ کی رحمت رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔